بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی۔ سیدنا علی ابن ابو طالب اور سیدنا زید بن حارث بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا اپنی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمایاں خدمات انجام دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کا اثر اور ترغیب سے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن العوام ایمان لائے۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، سیدنا ابو سلمہ، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا قدامہ بن مظعون، سیدنا سعید بن زید، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ہمشیرہ سیدنا عمر بن خطاب، زوجہ سیدنا سعید وغیرہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان حضرات کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بھائی سیدنا عمیر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا جعفر بن ابو طالب وغیرہ ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بدعت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتداءً اس طریق اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا زبانی طور پر اظہار آسانی کرتے تھے۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پسند لوگ بھی تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن وقاص بما چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف آ نکلے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی اور درستی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ سیدنا سعد بن وقاص نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک کافر سیدنا سعد کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو نیکی کی سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اس طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی، اور سعید روحیں کھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی۔